اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وسلم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 اور 271 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو کچھ بھی تم ضروریات زندگی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا جو نظر اپنے لیے لازم کر لیتے ہو، پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور جو ظالم ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو تب بھی یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور فقراء کو دو تب تو یہ تمہارے حق میں اور بھی بہتر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ پوشی کرے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ ناظرین، نفقہ کیا ہے؟ نفقن اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے داخلی اور خارجی دونوں راستے کھلے ہوں۔ اس سلسلہ میں پہلے بھی متعدد بار بحث ہو چکی ہے، تاہم یہاں پر موضوع کے اعتبار سے کچھ مزید معلومات عرض ہیں۔ اسی مناسبت سے جنگلی چوہے کے بل کے متعدد سوراخوں میں سے ایک سوراخ کو النفقۃ کہتے ہیں، جس پر وہ مٹی کی باریک سی تہ بچھا کر اسے بند کر دیتا ہے اور اس وقت سر مار کر کھول لیتا ہے جب اس کا کوئی دشمن اسے بل کے اندر سے پکڑنے کی کوشش کرے۔ چونکہ روپے کو کھلا رکھنے کا نتیجہ سرمایہ کی نفی یعنی ختم ہو جانا یا کمی ہوتا ہے، اس لیے نفاقن کے معنی کسی چیز کے گم ہو جانے یا ختم ہو جانے کے لیے بھی لیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں انفاقن کے بنیادی معنی اپنی محنت کے ماحصل کو ربوبیت عالمی کے لیے کھلا رکھنا ہے۔ یہاں کھلا رکھنے کا مطلب ہوگا نوع انسانی کی ربوبیت عامہ کے لیے نظام خداوندی کی تحویل میں رکھنا۔ چنانچہ نفقۃ ہر وہ چیز کہلاتی ہے جسے اس طرح کھلا رکھا جائے۔ بعض مقامات پر اس کے معنی خرچ کرنے کے بھی آتے ہیں۔ اب نظر کیا ہے؟ نظر نقصان سے بچنے کے لیے جو کچھ اپنے اوپر واجب کر لیا جائے، نیز کسی شرط پر کوئی وعدہ کرنا بھی نظر کے معنوں میں داخل ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ میرا بچہ تندرست ہو گیا تو میں یوں کروں گا، تو یہ نظر کہلاتی ہے۔ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی معاملہ کے پیش آنے پر کسی ایسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا جو واجب نہ ہو، اور ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے اس مادہ کے بنیادی معنی ڈرنے اور ڈرانے کے لکھے ہیں، اور یہ کہ جو واجب ہو اسے نظر کہتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نظر ان کی تعریف یہ ہے، ہوا ما اوجبہ المکلف علی نفسہ من عبادات لو لم یوجبہ لم یلزمہ۔ نظر کسی ایسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینے کو کہتے ہیں کہ اگر وہ عبادت یہ خود اپنے
اوپر واجب نہ کرے تو وہ عبادت اس پر لازم نہیں ہوگی۔ حضرت صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، نظر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کرے اور کسی ولی کے آستانہ کے فقراء کو خرچ کرنے کا محل مقرر کرے۔ مثلا کسی نے کہا کہ یا رب، میں نے نظر مانی کہ اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے یا فلاں بیمار کو شفا دے دے تو میں فلاں ولی کے آستانہ کے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا، یا وہاں کے خدام کو روپیہ پیسہ دوں گا، یا اس مسجد کے لیے تیل یا بوریا حاضر کروں گا، تو یہ نظر جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور جو کچھ بھی تم ضروریات زندگی میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا جو نظر اپنے لیے لازم کر لیتے ہو، پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اوپر اس سے پہلے جو میں نے بیان کی ہیں تفصیلات، ان کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی تم نے اپنی ضروریات کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے، تم اسے کھول دو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یا پھر اس چیز کے عوض خرچ کرو جو کسی نظر کی صورت میں تم نے خود اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے۔ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، چنانچہ ہر صورت میں اللہ ہی کے لیے خرچ کرنا لازمی ہے۔ نظر کی صورت میں اگر تم اس کو پورا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دو گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، اس کا گناہ تمہارے سر پر ہوگا۔ اب وعدہ توڑنے والے یہ بے یارو مددگار ہوتے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عائد کردہ حدود کو توڑتے ہیں، مثلا زکوٰۃ نہ دینا، حاجت مند و مسکین کی مدد نہ کرنا، ماں باپ اور اولاد پر خرچ نہ کرنا، بے جا اسراف کرنا، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، دوسروں کا استحصال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ایسی سب باتیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والی ہیں، جن پر آخرت میں سخت سزا ہے۔ وہاں ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا اور انہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ظالم تو دنیا میں ہی بالکل بے آسرا ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ یوم آخرت ہو جب کہ کوئی بھی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ اگر ہم بہتر زندگی کے طلبگار ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنا ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فانما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو تب بھی یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور فقراء کو دو تب تو یہ تمہارے حق میں اور بھی بہتر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ پوشی کرے گا۔ صدقات کے ظاہر کرنے میں اگر دکھاوے کی نیت نہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر انہیں چھپا کر ادا کر دیا جائے تو بھی بہتر ہے۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ کی عمومی رائے یہ ہے کہ ظاہر کر کے دینا احسن ہے اور نفلی صدقات چھپا کر دینے افضل ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نیکی 3 خصلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ نیکی کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، اسے حقیر سمجھنا چاہیے اور اسے پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ جب تم نے نیکی کرنے میں جلدی کی تو اسے خوشگوار بنا دیا، جب اسے حقیر سمجھا تو اس کی قدر کو بڑھایا، اور جب اسے پوشیدہ رکھا تو گویا اسے مکمل کر دیا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ پوشی کرے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔
ناظرین، آج کی نشست میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔